تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف اور آیت نمبر 105 سے لے کے 107. تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 105 سے لے کے 107 تین آیتیں. آیت نمبر 105. And how many a sign in the heavens and the earth they pass by while they are averse therefrom. اور کتنی ہی نشانیاں جو آسمانوں میں اور زمین میں مطلب جو ہے مطلب جس سے کہ بندہ گزرتا رہتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، کہ ایک دن اگر سورج نہیں نکلے گا تو سب لوگ کتنے پینک میں آ جائیں گے نا. اگر رات جو ہے وہ گئی نہیں، یا پھر سمجھو رات سورج ہی واپس نہ جائے وہیں کے وہیں رہے، تو سب پینک میں آ جائیں گے. تو کتنی نشانیاں ہیں جو ہم اس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے مطلب اعراض کرتے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے ہاں بھائی مطلب معلوم ہے یہ تو روز ہوتا ہی ہے بھائی، سورج تو نکلتا، اس میں کون سی نوائی کی بات ہے. تو ایسا سب لوگ جو ہر چیز کے لیے کرتے، اتنے ستارے، اتنے پلانٹس، کیا کیا نہیں ہے، تو وہ تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور اپنے اپنے جو کہتے نا کہ اپنے جو راستہ ان کو اللہ نے بتا دیا وہ اسی پہ چل رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ کے حساب سے بھی، ورنہ تو سب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں پورا. لیکن انسانوں کو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، جو کہ اللہ کہتا آسمانوں میں اور زمین میں بھی کتنی ساری نشانیاں ہیں، لیکن پھر ان سے تم گزرتے بھی ہو، تم دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہو. آیت نمبر 106. And most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto him. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کثرت سے مطلب بہت ہی یعنی اکثر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مطلب مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں مطلب پارٹنرز کو اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیا آپ کسی نہ کسی پارٹنر کو کہ بھئی یہ ہے جو ہمارا وسیلہ بنے گا اور یہ پہنچائے گا، اور یہ پھر یا ہمارے لیے یہ وہ ہے مطلب اللہ کو پہنچانے کے لیے، ہماری دعا پہنچانے کے لیے. یعنی یہ سب ایسی فضول کی حرکتیں جو ہے وہ شرک ہے، اور وہ مطلب بہت ہی شرک تو سمجھو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. And most of them believe not in Allah except یعنی they attribute partners unto him. یعنی اگر پارٹنرز کو جوڑے بغیر تم اللہ کو تو نہیں مان رہے ہو نا. اور وہ پارٹنرز خالی بت پرستی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے. انسان اپنے آپ کو بھی سوچتا ہے بہت بہت لگژری کا سوچتا ہے، وہ لگژری ہی اس کا معبود بن گیا ہے، وہ دولت ہی اس کی معبود بن گئی کہ اب دولت کو حاصل کرنا ہے بس بائی ہک اور بائی کروک کیسے بھی، تو وہ بھی بن گیا نا پھر تو اس طرح سے معبود جو ہے انسان کے وہ خود بھی ہے، وہ اپنی ہی پوجا میں لگا رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں وہ اپنی ہی پوجا میں لگا ہوا ہے، اپنی ہی مطلب کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، میں ایسا، میرے کا ایسا، میرا ایسا، یہ سب اسی میں لگا رہتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ خود پرستی. آیت نمبر 107. Do they then feel secure from the coming against them of the covering veil of the torment of Allah. یعنی کیا وہ لوگ اپنے آپ کو بڑے مطلب امن و امان میں سمجھ رہے ہیں، یعنی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی مطلب سیکیور فیل کر رہے ہیں اس سے کہ اللہ کے عذاب کی شکل میں اللہ کا عذاب جو ہے وہ آئے گا. یعنی اب وہ عذاب ایک اندھیرا، ایک ڈارکنس ہے جو سب کچھ ڈھانک لے گا. یعنی اندھیرے کے اندر سب کے سب سمجھو دب گئے، دفن ہو گئے، اتنا اندھیرا. تو ایسا اندھیرا جب آئے گا وہ اللہ کا عذاب ہوگا. اور وہ اندھیرا الگ الگ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بہت بھاری طوفان آتے ہیں تو کیسا تو دکھتا ہے کچھ بھی، کتنا ڈارک ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے تو بھی. پھر اچانک سے سمجھو کہ جیسے کہ ریگستانوں کے اندر سینڈ سٹارمز آتے ہیں اور یا پھر ٹورنیڈو ہوتے ہیں، تو جس سے تمہاری تو آنکھوں کی ویزیبلٹی اتنی
لیس ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر گاڑی بھی چلائے روڈ پہ تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، کیونکہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ آگے 4-5 فیٹ کے آگے کیا ہے. تو بہت ساری ہریکینس، پھر ایسے سب طوفان، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈھانک لیتی ہے انسان کو پورے اندھیرے میں، یعنی غاشیہ. اور غاشیہ کا مطلب صرف ایک کورنگ ویل خالی نہیں ہے، وہ اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، عذاب ہے، جو ایک ایسی شکل لے کر آئے گا کہ بندے سب کے سب اس کے اندر، یعنی سب پہ چھا جائے گا وہ ایک اندھیرا. اور آف دا کمنگ اگینسٹ them آف دا فائنل آور، اور یا پھر اچانک سے all of a sudden while they perceive not. مگر سوچ لو کہ، اور یا پھر ابھی یہاں پر ابھی تو اندھیرا اور ڈھانک دینے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اچانک آ رہی ہے بات اندر کہ اب وہ آئے گا تو قیامت آ جائے گی، لیکن اچانک آئے گی وہ کہ جب انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سب اپنے کام پہ، کوئی نکل رہا ہے تو کوئی دیکھو تو اپنے گھر میں کھانا بنا رہا ہے، کوئی بازار میں جا کے خریدی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ آج ہی کا دن ہے جو قیامت کا ہے. اور وہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی. تو اچانک کا میننگ جو آج ہم نہیں سمجھ رہے، ہم جس کو اچانک سمجھتے ارے اچانک ہی ہو گیا، ارے اچانک ہو گیا، نہیں. جس دن وہ قیامت کا جو آنا ہے وہ جس اچانک سے آئے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے وہ اچانک کا آنا. تو کیسا اچانک ہوگا وہ؟ پیپل نیگلیکٹ ٹو پونڈر دا سائنس بفور دیم. لوگ جو ہیں وہ لاپرواہی برت رہے ہیں، کوتاہی، کہ اللہ کی جو سائنس ہے، کیپٹل ایس سے سائنس ہے، نشانیاں اللہ کی، اس پہ ذرا غور و فکر کریں، پونڈر کریں. لیکن نہیں، ان کو لگتا ہے یہ تو سب روزمرہ کی چیزیں، اب اس پہ کیا دھیان دینا. ارے اسی پہ سب پہ دھیان دو تاکہ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر تمہیں یقین آ جائے. اللہ سے، اللہ کہتا ہے وَكَأَيَّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. And how many a sign in the heavens and the earth they pass by while they are averse therefrom. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، گزرتے ہیں یہ ان سے، لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں. Allah states that most people do not think about His signs, His, اللہ کی نشانیاں، کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. And proofs of His oneness، کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کی یہ ثبوت ہے سارے. That He created in the heavens and earth، جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی کریٹ کیا، تخلیق کیا، یہ اس کے ثبوت ہے ونس کے، یعنی اللہ کا ایک ہونا جو ہے. ورنہ اگر 2 معبود ہو، 4 معبود ہو، 10 معبود ہو تو سب لڑائیاں ہو جائے گی. پھر تو نہ سورج اس کے ٹائم پہ اگے گا، نہ چاند نکلے گا، نہ دن نہ رات، نہ کچھ، نہ بارش وقت پہ آئے گی. وہ بولے گا نہیں ابھی نہیں چاہیے مجھے بارش، ابھی بارش ایسا ہے کہ ایسا کرو ذرا 4 مہینہ آگے پہنچا دو اس کو. تو دوسرا معبود جو ہے وہ بولے گا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنے کا، ابھی میں چاہتا ہوں کہ ٹھنڈی کا سیزن آ جائے. تو یہ لڑائیوں کے اندر مطلب جو لگے ہوئے تو کیا ہوگا. لیکن اللہ کا ایک ہونا جو ہے وہ ہم کو تمام نشانیوں میں نظر آتا ہے. سب کے سب برابر اس کے بنائے ہوئے قانون، اس کے بنائے ہوئے جو رولز ہیں اسی پہ چل رہے نا، چاہے وہ چاند سورج ہی کیوں نہ ہو، ستارے پلانٹس کیوں نہ ہو، سب سمندر کی لہریں، سبھی کچھ ہے بھائی. تو یہ سب جو ہے یہ ثبوت ہے اس کی نشانیوں کے، اس کے ایک ہونے کے. That He created in the heavens and earth. اللہ created brilliant stars، یعنی بہت ہی چمکنے والے سٹار، جو کہ سوچو بہت دور ہونے کے باوجود بھی وہ ٹمٹماتے جو ایک لیمپ کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ڈائمنڈ کی طرح. تو وہ اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اس کے باوجود ان کی جو چمک ہے، تو نزدیک جائیں گے تو کیا ہوگا. اینڈ روٹیٹنگ ہیونلی آبجیکٹس، یعنی آسمان کے اندر
جو بھی گول گھوم رہے ہیں، جو اپنے چکر لگا رہے ہیں، وہ بھی تو ہے، پلینٹس بھی تو ہے، کرے، all made subservient، سب کے سب ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ There are many plots of fertile land next to each other on earth، یعنی زمین کے اوپر ہی بازو بازو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کھیت ہے جس کے اندر ہم دیکھتے کہ ارے دیکھو اتنا سارا اس میں پالک کی سبزی اگی ہوئی ہے، اس کے بازو میں دوسرا کھیت ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایسا جیسے مطلب ٹرینوں سے کس سے بھی ٹریول کرتے ہیں تو جو کھیت اور وہ سب نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ دیکھو یہاں تو یہ اپنا کالی فلاور کا کھیت ہے، اور ادھر دیکھو تو وہ کیبج کا کھیت ہے، اور ادھر دیکھو تو یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے ساری کھیت میں، بیلیں چڑی ہوئی ہے، دودھی ہے، تو ہے سب اتنے سارے فرٹائل لینڈ ہے، زمین ایک دوسرے کے بازو بازو میں، زمین پر، اس زمین پر تو کیا وہ نشانیاں نہیں ہیں؟ اینڈ گارڈنس، پھر اللہ نے باغات، کیسے کیسے باغات ہیں کہ مطلب ایپل کے باغ، آم کے باغ، پھر تمام بہت سارے پھل اور میوے ہیں جن کے انگور کے باغ، تو ایسے بہت سارے باغ ہیں، تو وہ باغ بھی ہے جو زمین پہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، لیکن سب چیز کا رنگ سب ڈفرینٹ، اس کی ٹیسٹ میں فرق، اس کی خوشبو میں فرق، پھر وہ خود ہی شیپ اور آکار میں فرق، تو پھر یہ سب نشانی ہوئی نا۔ سالڈ ماؤنٹینس، اور تم دیکھتے ہو پہاڑ جو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ گر گئے، وہ لڑک گئے، ایسا نہیں ہے، سالڈ ہے۔ لائیولی اوشنس، اور سمندر ایسے کہ جو لگتا ہے کہ ہر وقت لہر اچھل اچھل کے آ رہی ہے، اتنے لائیولی، with their waves smashing against each other، یعنی لہریں ٹکراتی رہتی ہیں نا ایک دوسرے سے، ابھی ایک لہر یہاں آئی تو پیچھے سے دوسری آ رہی ہے، یہ واپس جا رہی ہے، وہ اس سے ٹکرا گئی، پھر پتھروں کے اوپر جب آتی ہے، راکس پہ کتنی مارتی ہیں لہریں، اور سوچو کہ وہ راک کبھی کبھی مطلب وہ برٹل ہو کے ٹوٹ جاتا ہے ویوز کی وجہ سے، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اینڈ اسپیشیس ڈیزرٹس، یعنی کہ ریگستان بہت ہی پھیلے ہوئے۔ There are many live creatures and others that have died، یعنی بہت سارے وہ ہیں جو اللہ کے مخلوق، زندہ، الگ الگ طرح کے پرانی، جس کو ہندی میں بولتے ہیں، تو وہ یعنی creatures، اور and others that have died، لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں جو مر چکے۔ and animals، یعنی جانور، plants، یعنی کہ پیڑ پودے، and fruits، یعنی پھل طرح طرح کے، that are similar in shape، کبھی کبھی سب ایک جیسے شیپ کے ہوتے ہیں but different in taste، اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ scent، اس کی خوشبو، کلر، اس کا رنگ، and attributes، یعنی اس کی صفتیں کہ اس کے اندر اس میں یہ کوالٹی، اس میں یہ کوالٹی ہے۔ all praise is due to Allah the one and only، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے۔ who created all types of creations، ہر طرح کی تخلیق کیا ہے اللہ نے، طرح طرح کی۔ who alone will remain and last forever، ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ اکیلا، اللہ جو ہے وہ اکیلا باقی رہے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ It is he who is unique in his names and attributes، اللہ کے اسماء بہت ہی یونیک ہے، بہت ہی الگ، اور اللہ کی صفتیں، صفت باری تعالیٰ کتنے ہیں الگ الگ، بہت سارے اللہ کی صفتیں۔ اللہ said next، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، and most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto him، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے اوپر بلیو جو کرتے بھی ہیں، یعنی کہ مطلب اگر کہ نہیں کرتے وہ بلیو اللہ پہ، لیکن ان کے ساتھ یعنی ان پارٹنر یعنی بنا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو شرک کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کامنٹڈ، انہوں نے کہا they have a part of faith، ان کے پاس ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک پرسنٹیج ہے، سمجھو 25% فیتھ ہے۔ for when they are asked، کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی جب وہاں پر بھی جو مشرک تھے، مشرکین مکہ، تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا
کہ بھئی ہو کریٹڈ دا ہیونس, کس نے آسمان بنایا؟ تو بولتے تھے اللہ نے. ہو کریٹڈ دا ارتھ, زمین کس نے بنایا؟ تو کہتے تھے اللہ نے. ہو کریٹڈ دا ماؤنٹینس, کس نے بنایا پہاڑوں کو؟ اللہ نے. دے سے اللہ ڈیڈ. یٹ دے ایسوسیٹ ادرس ود ہم ان ورشپ, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں بندگی میں. Similar is said by Mujahid, Ata, Ikrimah, Ashra, Abi Qatada, Ad-Dahak and Abdul Rahman bin Zayd bin Aslam. ان سب نے بھی یہی کہا. In the Sahih it is recorded, یعنی صحیح کے اندر یہ چیز درج ہے, during the Hajj, یعنی حج کا جو سیزن ہے اس وقت the idolaters used to say in their talbiyah, تو جو تلبیہ ہوتا ہے نا, لبیک اللہم لبیک, تو وہ جو مشرکین لوگ تھے اس وقت, بت پرست لوگ, ان کی تلبیہ جو تھی وہ یہ تھی, Here we rush to your service. You have no partners with you. یعنی ہم آئے ہیں, ہم حاضر ہیں تیری سروس کے لیے, اور تیرا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے. You have no partners with you. تیرے پاس نہیں ہے, except a partner with you whom you own. یعنی سوائے اس کے کہ وہ پارٹنر جو تیرے ساتھ ہے, جس کو تو اس کا مالک ہے, یعنی کہ تو نے اس کو اون کیا ہے, بٹ ہی اونز ناٹ, لیکن وہ اس نے تجھے اون نہیں کیا, تو نے اس کو اون کیا. یعنی اس کا مطلب یعنی کہ وہ تیرا ہے, لیکن یعنی ایسا نہیں کہ وہ بت جو ہے اس کا تو, ایسا نہیں, یعنی وہ تیری مطلب تو, وہ بت جو ہے وہ تیری اونرشپ میں ہے, لیکن اللہ اس بت کی اونرشپ میں نہیں ہے. تو یعنی یہ طرح کا تلبیہ پڑھتے تھے وہ لوگ. اللہ said in another آیا, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان, اور آیت نمبر 13 جو کہ لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم, verily joining others in worship with Allah is a great ظلم indeed. یعنی کہ بہت بڑا رانگ ہے یہ, بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور دیکھو ظلم جو ہے اندھیرے کے لیے بھی ظلم آتا ہے, اور جب گناہوں کے کام ہوتے اس کے لیے بھی ظلم, اور شرک کے لیے بھی ظلم. تو یقیناً اللہ کے ساتھ بندگی میں کسی کو بھی جوڑنا بہت بڑا ظلم ہے, گناہ. This indeed is the greatest type of shirk, سب سے بڑا شرک. Associating others with Allah in worship, یعنی اللہ کے ساتھ بندگی میں دوسروں کو تم شامل کرتے ہو. It is recorded in the two Sahihs, دونوں صحیح جو ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ درج ہے that عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ said, کہ انہوں نے کہا, I said, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا, او اللہ میسنجر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, what is the greatest sin, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ He said, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک, that you call a rival to Allah while he alone created you. یعنی تم جو ہو اللہ کے مد مقابل لا کے رائول کھڑا کر دو اس کے مقابلے میں, جبکہ وہ ہے اکیلا جس نے تمہیں بنایا. تو اس نے تم کو بنایا, اور تم جو ہو اب دوسرے کو لا رہے ہو نا اللہ کے سامنے مد مقابل. الحسن البصری رحمہ اللہ commented on Allah statement کہ اللہ کی یہ آیت پہ انہوں نے کہا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اس پر, and most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto him, کہ بہت سارے لوگ اللہ کے اوپر ایسا بلیو کرتے ہیں, یعنی کہ نہیں بلیو کرتے لیکن, تو اس کا وہ ایسا بلیو کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پارٹنر جو ہے اس کا بناتے ہیں. دس از دا hypocrite, یعنی یہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ منافق. If he performs good deeds, لیکن اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں نیکی کے, کچھ نیکی کی, سمجھو hypocrite نے بھی, منافق لوگ بھی نیکی تو کرتے ہیں نا, he does so to show off with the people, تو وہ دکھاوا کرتا ہے لوگوں کے اندر, کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو بھئی ہم بہت نیکی کر رہے ہیں, دیکھو بھئی ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے یہ بھی کیا. یعنی خالی ہم کو برا ہی مت سمجھو, کہ مطلب یہ مت سوچو کہ ہم خالی ایسے برے ہیں, ہم منافق ہیں, ہم ہپوکریٹ, نہیں, دیکھو ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا, سب چیز کو گنواتے بیٹھیں گے. اینڈ ہی از این آئیڈولیٹر وائل ڈوئنگ دس, تو وہ کوئی بت کی پرستش نہیں کر رہا تھا, لیکن کہا گیا کہ وہ بہت بڑا مطلب بت پرست ہے,
جس نے یہ کام کیا کہ اپنی نیکی کو شوبازی ریاکاری کے لیے کیا تو اس نے اس کو ہی بدھ بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے. الحسن رضی اللہ عنہ واز ریفرنگ ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ کہ اللہ کے یہ جو بولی ہوئی بات ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا. سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Verily, the hypocrites seek to deceive Allah. منافق جو ہے اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. But it is He, یعنی اللہ, who deceives them. اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. And when they stand up for a salah, تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافق لوگ, they stand with laziness, وہ بڑے سست خورے ہوتے ہیں, ان کو بڑی سستی آ رہی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, زبردستی کھڑے ہوتے ہیں. And to be seen of men, تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ بھئی دیکھو ہم نماز میں کھڑے, بھائی کھڑے نا ہم, تاکہ لوگ دیکھیں اور ہم کو یہ ٹوکے نہیں گئے تم نے نماز نہیں پڑھی. And they do not remember Allah but little, اور نماز میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے لیکن بہت ہی تھوڑا. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 142. There is another type of hidden shirk that most people are unaware of. اور بھی ایک چھپا ہوا شرک ہے, کیونکہ شرک بہت سارے ہیں نا, خفی ہے نا, شرک خفی بھی ہے جو چھپا ہوا ہے جس کا کسی کو پتہ نہ چلے. Hammad bin Salama narrated that Asim bin Abi an-Najad said that Urwa said, Hudhaifa visited an ill man. تو یہ Hudhaifa جو ہے وہ انہوں نے ایک بیمار شخص کو جو آکے مطلب اس کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے گئے. And saw a rope tied around his arm. تو انہوں نے دیکھا رسی اس کے ہاتھ کے اوپر پوری بندھی ہوئی ہے. So he ripped it off while reciting. تو انہوں نے اس رسی کو مطلب پورا کھول کے نکال دیا اور ساتھ میں یہ آیت کا تلاوت کر رہے تھے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. And most of them believe not in Allah except, یعنی وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پہ سوائے اس کے کہ that they attribute partners unto him, کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ مطلب پارٹنر بناتے, شریک بناتے ہیں. In a hadith from Ibn Umar رضی اللہ عنہما collected by at-Tirmidhi, تو وہ the prophet said کہ یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی جو ہے انہوں نے کلیکٹ کیا ابن عمر سے. the prophet said صلی اللہ علیہ وسلم, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, he who swears by other than Allah commits shirk. یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کا ہے ہی نہیں. یعنی انسان بندوں کی قسم کھاتے, کوئی بولتا ماں کی قسم کھاتے, کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے, کوئی ایک دوسرے کو بولتا ہے تمہاری قسم تمہاری قسم, یا پھر کوئی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں, تو وہ ساری قسمیں جو کرتا ہے وہ شرک ہی کر رہا ہے. اب سوچو وہ کسی بت کے پاس جا کے پوجا تو نہیں کر رہا ہے, لیکن چونکہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کی بھی قسم کھاؤ گے وہ شرک ہے. امام احمد, Abu Dawud and other scholars of hadith narrated that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Inna ruqa wa tamaima wa tawalata wa tiwalata shirk. Verily ar-ruqa, at-tamaim and at-tiwala are all acts of shirk. یہ تو نام ہے عربی کے اندر ہے سارے کہ یہ سب کے سب ایکٹس ہیں شرک کے, یعنی شرک کے کام. In another narration collected by Ahmad and Abu Dawud, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, At-tayaratu shirku wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit-tawakkul. Verily, at-tiyara omen is shirk. یعنی کہ جو بد شگن اور اچھا شگن اور برا شگن, وہ سب بولتے نا گڈ اومن بیڈ اومن از شرک, وہ بھی شرک ہے. ایوری ون مائٹ فیل اے گلمس آف اٹ, کبھی نہ کبھی سب نے اس کی جھلک دیکھی ہے. بٹ اللہ ڈسیپیٹس اٹ وتھ توکل,
اگر اللہ پہ توکل ہوئے گا تو اللہ پھر اس چیز کو ہٹا دے گا. اللہ said next أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. Do they then feel secure from the coming against them of the covering of veil of the torment of Allah? یعنی کیا وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ آئے ابھی اللہ کا عذاب ایک کورنگ بن کے چاروں طرف گھیراؤ میں لے لے. جیسے تو غاشیہ تو وہی ہے نا جو چاروں طرف گھیراؤ میں لے لے, یعنی اس سے بندہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکے گا. پھر اللہ آسک, do these idolaters who associate others with Allah in the worship feel secure from the coming of an encompassing torment from where they perceive not? جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کہتا کیا وہ بت پرست, وہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو بندگی میں جوڑتے رہتے ہیں, تو بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب جو آئے گا ان کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لے گا, اور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ہوتا تو یہی ہے, جب بھی ہم سنتے ہیں یہاں فلانی جگہ ایسا ہوا, وہاں ٹورمنٹ وہ ایسا آیا, وہاں ٹورنیڈو آیا, یہاں ہریکین آیا, وہاں سٹارم آیا, یہی وہ سب سنتے رہتے ہیں. تو یہی ہے نا وہ سب کہ جو سب کو گھیراؤ میں لے لیا, تو جو اس کے گھیراؤ میں آ جاتا ہے وہ لوگ بچتے کہاں ہیں. اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, اور آف دا کمنگ اگینسٹ them of the final hour, قیامت کا وہ گھنٹہ, قیامت کا آنا کیا اچانک سے آئے, all of a sudden while they perceive not. یعنی اب اس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے, اتنا اچانک آئے گا, وہ پلک چھپک نہیں سکے فاسٹ. تو سوچو تب پتا چلے گا اچانک جو ہے اس کا میننگ کیا ہے. اللہ said in the other آیت, اور وہ آیت ہے سورہ نمبر 16 سورہ النحل, اس کی آیت نمبر 45, 46, 47 تین آیتیں ہیں. أَفَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. تین آیتیں ہیں. Do then those who devise evil plots feel secure that Allah will not sink them into the earth? یعنی وہ لوگ جو مطلب سیکرٹ میں بیٹھ کر سازشیں بناتے ہیں, اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا نہیں دے گا. یعنی تم زمین پہ بیٹھے ہو, اپنے گھر میں ہو, اپنے پلنگ پر بیٹھے ہو, تو لیکن تم سوچ رہے ہو ادھر کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ وہیں پر تم کو دھسا سکتا ہے خاموشی چپکے سے جو تم پلاٹنگ کر رہے ہو. اور that the torment will not seize them from directions they perceive not, یعنی ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا, احساس ہی نہیں ہے کہ کون سی دشا سے کون سی جگہ سے عذاب آئے گا جو ان کو آ کے پکڑ لے گا. تو کیا اس سے محفوظ سمجھتے ہیں؟ اور that he may catch them in the midst of their going to and fro, یعنی تم جا رہے ہو, بھاگ رہے ہو, کہیں گھر میں, کہیں کام پہ, کہیں بازار, کہیں لے کے بچوں کے اسکول, کچھ بھی بھاگم دوڑی کے کام چل رہے, آنا جانا, اس کے بیچ میں اللہ پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ so that there be no escape for them from Allah's punishment. تو اللہ کے عذاب سے ان کے پاس وہاں سے بھاگنے کا, اللہ کو عاجز کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور that he may catch them, اور یا تو پھر اللہ ان کو پکڑے with gradual wasting of their wealth and health, یعنی ان کی ہیلتھ بھی چلی جائے اور ان کی دولت بھی چل جائے. یہ دونوں چیز کو ویسٹ آہستہ 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 اللہ ویسٹ کروائے گا, اور اب وہیں ان کی وہ پکڑ ہوگی. یعنی وہی اللہ کا عذاب تھا کہ وہ دولت کو بہت اچھی طرح خرچ کر رہے ہیں, بہت سارا خرچ کر رہے ہیں, بہت لگے ہوئے ہیں خرچ کرنے میں, کیونکہ دولت ہے تو اب اس کو خرچ کرو, نمائش کرو, اور اس وقت تمہاری ہیلتھ بھی جا رہی ہے. تو یہ دونوں کی ویسٹنگ کروا رہا ہے اللہ تاکہ تمہیں اب عذاب میں پکڑے. Truly your Lord is indeed full of kindness, most merciful. لیکن تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی رعوف ہے, یعنی بہت ہی فل آف کائنڈنس ہے, اس کے اندر رحم بہت ہے, اور موسٹ مرسیفل جو بہت اپنا لونگ, کیئرنگ,
رحم کرنے والا. اب دوسری اور ہے یہاں پر اینڈ. افآمن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 97, 98, 99 ہے. او آمن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. افآمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. Did the people of the towns then feel secure against the coming of our punishment by night while they were asleep? تو کیا وہ شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے عذاب کے آنے کا اس کے خلاف سمجھ رہے تھے کہ بہت حفاظت سے رہیں گے جبکہ وہ لوگ سو رہے تھے رات میں؟ اور did the people of the towns then feel secure against the coming of our punishment in the forenoon while they were playing? تو یا پھر لوگ اس سے بہت ہی نچنت ہو گئے ہیں، یعنی نچنت ہو گئے، فیل سیکیور، ارے کچھ نہیں ہوگا بھائی. تو اگینسٹ دا کمنگ آف آور پنشمنٹ، ہماری پنشمنٹ، ہمارا عذاب جب آئے گا تو اس سے کیا بہت نچنت ہو گئے ہیں وہ لوگ، کہ وہ لوگ جو ہے دوپہر کے ٹائم جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہیں، تماشا. Did they then feel secure against the plan of Allah؟ تو اللہ کا جو پلان ہے کیا اس سے اپنے آپ کو وہ لوگ محفوظ سمجھ رہے؟ None feel secure from the plan of Allah except the people who are the losers. وہ لوگ جو خسارے والے لوگ ہیں، صرف وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پلان سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. ایمان والے تو ڈرتے رہتے ہیں، ان کو تو ہر وقت خوف ڈر رہتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا، ہم نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. تو اب سوچو ان باتوں کے اوپر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ.